بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء. ناظرین, ملک میں اس وقت تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نئے صوبوں کی بات کر رہی ہیں, اور خاص طور پر کراچی کے اندر میں اس کا ذکر کروں گا, جہاں کچھ عرصہ قبل حکومت کی جانب سے کمیشنی نظام جو تھا بحال کیا گیا, لیکن اب ایم کیو ایم کے پریشر کے اوپر ضلعی نظام جو ہے اسے دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے. ناظرین, یہ جو نئی بات اور نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے ملک کے اندر, نئے صوبوں کی بات کی جا رہی ہے اور نظام کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے, وہ دراصل ہے کیا؟ کیا یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ واقعی صحیح معنوں میں یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں؟ اور کیا ان تبدیلیوں سے عوام کے مسائل حل ہوں گے, یا عوام کے جو مسائل ہیں وہ ان تبدیلیوں سے وابستہ ہیں؟ اگر ان تبدیلیوں سے عوام کے مسائل وابستہ ہیں تو جیسے ہی کمیشنی نظام جو تھا کراچی میں ختم کیا گیا اور ضلعی انتظام میں بحال کیا گیا اور نئے صوبوں کی جو بات کی جا رہی تھی, تو مسائل کچھ نہ کچھ ضرور حل ہوتے. لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں کہ حکومت کی جانب سے 13% گیس مہنگی کر کے ایک مہنگائی کا نیا طوفان جو ہے وہ ملک کے اندر دوبارہ سے لایا جا رہا ہے. جہاں پر گیس مہنگی ہوئی ہے تو وہاں دیگر اشیاء خرد و نوش اور بہت ساری چیزیں جس میں بجلی اور دیگر جو توانائی کے جو سلسلے ہیں جس میں پیٹرول بھی ہے وہ سب مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں. عوام کی پہنچ سے ہر چیز نکلتی جا رہی ہے, عوام کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. یہ بات اس بات کو بہت کلیئرلی واضح کرتی ہے کہ ہماری حکومت یا ہمارے حکمران یا ہمارے سیاسی قائدین وہ عوام کے مسائل حل نہیں کرنا چاہتے, بلکہ یہ جو کچھ اس وقت تبدیلیاں 3.5 سال کے بعد لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ صرف اس کا مطمع نظر صرف اور صرف وہ یہ ہے کہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اپنی قوت کو کس طرح بڑھا سکتی ہیں. اگر کمیشنی نظام کی مخالفت ایم کیو ایم نے کی تو اس کو نظر آ رہا تھا کہ سیاسی طور پر اسے کارنر کیا جا رہا ہے. اب ضلعی نظام جب بحال ہوا تو اے این پی کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سیاسی طور پر کارنر ہو جائے گی. پنجاب کے اندر سرائکی صوبے کی بات اس لیے کی جا رہی تھی کہ یوں نظر آ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, بلکہ یوں نظر آ نہیں رہا تھا بلکہ آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کو کارنر کرنا چاہتی ہے. نون نے بڑی اپنی طرف سے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب ایک بات نہیں چھیڑ دی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو سطح پر پورے ملک میں تبدیلی لائی جائے, صرف لسانی سطح پر صوبے نہ بنائے جائیں. ناظرین, یہ صرف لفاظی کی ایک جنگ ہمیں نظر آتی ہے اور عوام کے مسائل ہمیں دن بدن بڑھتے نظر آ رہے ہیں. کیا یہ جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کا عوام کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ کیا نئے صوبے بننے سے یا پھر کمیشنی نظام لگانے سے یا پھر ضلعی نظام لگانے سے عوام کی حالت زار بدلے گی؟ ناظرین, اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شرکا موجود ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں. میرے پہلے مہمان ہیں محمد اعجاز شفیع صاحب, رکن پنجاب اسمبلی ہیں اور تعلق ہے ان کا یونیفیکیشن بلاک سے. میرے دوسرے مہمان بریگیڈیئر ریٹائرڈ یوسف صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, اور میرے تیسرے مہمان ناصر شاہد لودھی صاحب رہنما ہیں تحریک انصاف کے. جی اعجاز صاحب, پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف عوامی مسائل ہیں, پاکستان کی جو قوم کے جو مسائل ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, ایسے میں یہ جو ہماری سیاسی جماعتوں کے قائدین یا ہماری سیاسی جماعتیں جس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں, جس میں اسپیشلی میں نے جو بات کی اپنے اوپننگ کے اندر بھی کہ ضلعی انتظام ہو کراچی کے اندر یا پھر کوئی اور نظام ہو, یا صوبوں کی تعداد پاکستان میں زیادہ ہو یا کم ہو, اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ؟ اگر جو جتنی بھی یہ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں, جس تبدیلی کی یہ بات کر رہے ہیں, اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کی طرف دیکھیں تو ان تبدیلیوں کے باوجود گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں 13%. اس سے جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے, اس سے پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, اور جو دیگر مسائل ہیں وہ تو جوں کے توں کھڑے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی قیادت شامل ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی قیادت شامل ہے, جس میں ایم کیو ایم کی بھی قیادت شامل ہے, وہ جو پالیٹکس کر رہے ہیں وہ نان ایشوز پہ کر رہے ہیں, جو اصل عوامی ایشوز ہیں وہ کچھ اور ہیں. ہاں جی شکریہ. دیکھیں, جو آپ نے صوبوں کی بات کی ہے نا, اور ساتھ مہنگائی کی میں بات کرتا چلوں. صوبوں کی بات جہاں تک تعلق ہے, صوبے اس وقت ایک ضرورت کے طور پر ہے, کیونکہ آج اب دیکھیں کہ جتنا بڑا سے ہمارا پنجاب ہی ہے, پنجاب کو اگر ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ اگر ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بری بات نہیں. اب اٹک سے لے کے صادقآباد تک ایک بندہ اگر کسی کو اپنے پروونشل ہیڈ کوارٹر پہ آنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ امیجن کریں کہ اس کتنا پرابلمس ہیں. اچھا, اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صوبے ایک ہونا چاہیے, یہ دو. پاکستان کے اندر جو بھی جہاں بھی ضرورت ہے, لسانی بنیادوں پہ نہیں, ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ اگر ضرورت ہے تو وہ بھی عوام کی ڈیمانڈ ہے. یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے, یہ حکومت, یہ پولیٹیشینس کی یا ان کی. ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر پنجاب کے کتنے حصے ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی, پنجاب کے اگر آپ 3 بھی کر دیں تو ٹھیک ہے, 2 بھی کر دیں ٹھیک ہے.
اچھا وہ کس طرح ہوگا؟ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر اور لسانی بنیادوں پر؟ دیکھیں نا جی، ایک توسب کی بنیاد پر کچھ نام لیے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے، وہ میرا خیال ہے اگر اس چیز پہ ہم لینگویج بیس پہ یا کسی اور بیس پہ کریں گے تو وہ ان فیوچر وہ پاکستان کے ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے بھی، پاکستان کے لیے بھی میرا خیال بہت بڑا ایک، جب ایڈمنسٹریٹیولی بھی علیحدہ ہو جائیں یا لسانی بنیاد تو علیحدہ تو وہ ہو گئے نہیں، علیحدہ ہونے سے مقصد اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے، بن گئے پنجاب جتنے تو کنٹریز ہیں، جتنا ہمارا بڑا پنجاب ہے اتنے تو بہت سارے کنٹریز ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ اگر یہ ہوتا ہے تو اس میں پی ایم ایل این نے بھی اپنا موقف دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر بننے چاہیے تو سندھ کی بھی ڈیمانڈ ہے، سرحد کی بھی ہے، بلوچستان کی بھی ہے، اگر ہم صرف پنجاب کو کریں گے تو پنجاب پہ تو پہلی بلیم گیم ہے کہ جی پنجاب بڑا صوبہ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی پوائنٹ پہ بریگیڈ صاحب بات کرتے ہیں، بریگیڈ صاحب آپ نے کہتے ہیں کہ ایک دور گزارا ہے اس دست کی سیاہی میں، تو یہ جو دشت ہے اس کی سیاہی بھی آپ نے دیکھی، سارا کچھ دیکھا اور یہاں اس کی عروج بھی دیکھا۔ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ رہا، پاکستان کے اندر جب 4 یہ صوبے بنے، یعنی پہلے سے 4 صوبے تھے، پھر اس کو ایک دور میں 1 یونٹ کر دیا گیا، پھر میں اس وقت مغربی پاکستان جو پہلے کا تھا 1971 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور اب پاکستان جو ہمارا، پھر 1 یونٹ ہوا، پھر صوبوں میں واپس چلا گیا۔ لیکن اس تبدیلی کے ساتھ پاکستان نے بڑا کیاس دیکھا، بڑی ابتری دیکھی اور انتشار بھی دیکھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر ہو یا لسانی بنیادوں پر یا کسی بھی بنیاد پر پنجاب اس وقت پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کو مزید تقسیم کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہماری سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ نیت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے احسن دیال صاحب، تو جتنی بھی تبدیلیاں ہمارے سیاستدان لائے ہیں اس میں عوام کی سہولت یا عوام کی بہتری سے زیادہ ان کے اپنی ذاتی مفادات